اگر آپ میں اعصابی کمزوری ہے، ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں، ان میں درد ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، سوئیاں چبھنے جیسا احساس ہوتا ہے، نیوروپیتھی کا مسئلہ ہے، تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ان بہترین کھانوں کے متعلق جنہیں اگر آپ کھا لیتے ہو تو ان سے آپ کے اعصابی نظام بھی بہتر ہوگا اور آپ صحت مند بھی ہوں گے۔ جب جسم کو صحت مند کرنے کی بات کی جاتی ہے تو بعض اوقات اعصابی نظام کی جو صحت ہے اس کے متعلق تو ہم بھول جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم میں دوسرے اعضاء ٹیشوز کے لیے ہم لوگ اچھی غذا کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اعصابی نظام کے لیے صحیح خوراک کا استعمال بھی اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں کھائیں جو ہمارے اعصابی نظام کو فائدہ پہنچائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اس چیز کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسے کھانے بھی ہیں جن پر ریسرچ کی گئی ہے کہ ان سے نیورونز اور باقی اعصابی نظام صحت مند ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی کے متعلق بات کریں گے اور آپ سے شیئر کریں گے کہ کون سے بہترین کھانے ہیں جو اعصابی نظام کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے جان لیتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہے فش۔ جی ہاں، اعصابی نظام کو صحت مند بنانے کے لیے فش بہت زبردست چیز ہے۔ مچھلی کی وہ قسم جس میں ہیلدی فیٹس زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے، جس طرح سے سولومن ٹراؤٹ یا میکرل۔ مچھلی میں کافی زیادہ مقدار میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پایا جاتا ہے جو دل کی بیماریوں کے ساتھ دوسرے مسائل کے خطرے کو کم کرتا ہے، اسی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ مچھلی کے اس اومیگا 3 سے ہمارا اعصابی نظام بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اس پر ریسرچ کی گئی ہے کہ اومیگا 3 کے استعمال سے کسی بھی انجری کے بعد نرو جو ڈیمیج ہو جاتی ہے اسے دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ نرو کے ڈیمیج کو ریپیئر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری جو باڈی ہے وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز خود سے نہیں بنا سکتا اور وہ ہمیں خوراک سے لینا ہوتا ہے، اور یہ مچھلی میں بہت مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو مچھلی کا استعمال نہیں کر پاتے انہیں فش آئل کے سپلیمنٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ فش آئل میں سویلنگ کو کم کرنے کی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے خراب خلیے دوبارہ بننے میں ہیلپ ہوتی ہے اور اعصابی کمزوری اور نیوروپیتھی کی علامات میں بہتری آتی ہے۔ اس وجہ سے پٹھوں میں درد اور کھچاؤ کم ہونے لگتا ہے۔ ویسے تو فش آئل سب کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک بار ضرور مشورہ کر لیں۔ نمبر 2 ہے بناناز۔ لسٹ میں دوسرا نمبر پہ آتے ہیں بناناز۔ یہ اعصابی نظام کے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامن B6 پایا جاتا ہے، اور یہ وہ وٹامن ہے جس کی وجہ سے نیورو ٹرانسمیٹر پیدا ہوتے ہیں اور جو کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے جسم میں مختلف قسم کے اعضاء اور ٹیشوز کو اعصابی سگنلز بھیجے جاتے ہیں۔ اگر روزانہ ایک کیلا بھی کھا لیا جائے تو اس سے بھی اعصابی نظام میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے 25% روزانہ کی جو ریکوائرمنٹس ہے وٹامن B6 کی وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن شوگر کے مریض اس کا استعمال دیکھ کے کریں۔ جتنا زیادہ کیلا پکا ہوگا وہ شوگر پیشنٹ کے لیے زیادہ نہیں اچھا ہوتا۔ جو شوگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہ کم پکا ہوا کیلا کھائیں۔ اس کے علاوہ ہے شیا سیڈز۔ یہ بھی اعصابی نظام کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اس میں منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم بہت مقدار میں پایا جاتا ہے جس کے متعلق میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ دودھ سے زیادہ جو کیلشیم ہوتا ہے وہ شیا سیڈز میں پایا جاتا ہے۔ اس میں 5 گنا زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ ویسے تو کیلشیم ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اعصابی نظام کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے، اعصابی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیلشیم کی وجہ سے جو دماغ کے خلیے ہوتے ہیں اس سے مین جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ہیلپ فل ہو جاتی ہے۔ اگر اعصابی خلیے خراب ہو جائیں تو اسے ریپیئر کرنے میں ہیلپ ملتی ہے، اور اسی لیے شیا سیڈز یا جو دوسرے کھانے جن میں کیلشیم بہت مقدار میں پایا جاتا ہے یہ اعصابی نظام کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے کوکونٹ۔ جی ہاں، ناریل۔ ناریل کا استعمال اعصابی نظام کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں بہت غذائیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے باڈی میں مختلف قسم کے فائدے ملتے ہیں۔ اعصابی نظام کے لیے بنیادی طور پہ ناریل کا جو تیل ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں بہت مقدار میں جو ٹرائی گلائسرائڈ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں گلوکوز کی بجائے اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ وہ لوگ زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں یادداشت کی پرابلم ہوتی ہے یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو۔ ان کی وجہ سے کیٹونز پیدا ہوتے ہیں جو وزن کو کم کرنے اور دوسرے فائبر کی وجہ سے کیٹوجینک ڈائٹ کی طرح بہت مشہور بھی ہیں۔
اس پہ ایسی بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ کیٹون کی وجہ سے جو دماغ کے کام ہے، فوکس ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک ایک ایسا سپر فوڈ ہے جسے کھانے میں استعمال کرنے سے اعصابی نظام کو بہت ہی اچھا فائدہ ملتا ہے۔ اس میں ایسے کمپاؤنڈ جیسے کہ جنجرول پایا جاتا ہے جو ہمارے باڈی کو مختلف قسم کے فائدے پہنچانے کے ساتھ صحت مند بناتے ہیں۔ اس میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، جس سے اعصابی خلیوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے ڈائبٹک نیوروپیتھک جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اعصابی تناؤ ہوتا ہے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کھانے سے گٹ برین کا جو کنیکشن ہے وہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ ادرک 1 چمچ باریک کاٹ کر اگر مختلف کھانوں میں روزانہ استعمال کیا جائے یا چاہے تو اس کا جو قہوہ ہے وہ بنا کر پئیں۔ اس کے علاوہ ہے ڈارک چاکلیٹ بھی بہت زبردست چیز ہے جو اعصابی نظام کو صحت مند بناتی ہے۔ ڈارک چاکلیٹس میں ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو اوور آل ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ڈارک چاکلیٹس میں میگنیشیم کی مقدار بہت پائی جاتی ہے اور جس پر بہت ساری ریسرچ بھی ہے۔ ایک اسٹڈی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی خوراک میں میگنیشیم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان میں نیوروپیتھی سے ہونے والے مسائل میں کمی آتی ہے۔ ڈارک چاکلیٹ بھی ایک اور زبردست کمپاؤنڈ کوکوا بھی ہوتا ہے، اس میں پایا جاتا ہے جو دماغ کے سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے، جس سے نیوروپیتھی کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں جو مزید ہماری اوور آل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ نمبر 7 پہ بات کی جائے وہ ہے بیریز۔ جو اعصابی کمزوری میں فائدہ دیتی ہیں وہ ہے بیریز میں بہت مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے اعصابی نظام کو بہت ہی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان میں بلو بیریز، اسٹرابیریز، بلیک بیریز، راسبیریز شامل ہیں۔ ان بیریز میں اینٹی آکسیڈنٹس پایا جاتا ہے جو ہمارے بلڈ برین بیریئر کو کراس کر کے دماغ کے اندر جا کر خلیوں کو خراب ہونے سے اور انہیں ایجنگ سے بچاتا ہے، اور اس کے ساتھ کینسر کو بھی روکنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے دماغ میں سویلنگ بھی کم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ جب سویلنگ ہوتی ہے تو نیورونز خراب ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اس میں کچھ ایسی اسٹڈیز بھی ہیں کہ جو لوگ بیریز کھاتے ہیں ان میں دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور ان میں الزائمر اور اس قسم کی دوسری مینٹل النس کی پرابلمز کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہے نمبر 8 پہ ایووکاڈوز۔ ان میں غذائیت کی وجہ سے اسے سپر فوڈ مانا جاتا ہے، جس میں نہ صرف بی وائٹامن ہوتا ہے بلکہ ان میں کافی مقدار میں پوٹیشیم بھی پایا جاتا ہے، اور ہمارے سینٹرل نروس سسٹم جس طرح سے دماغ اور اسپائنل کورڈ ہے وہاں سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں، اور ان سگنلز کی ٹرانسمیشن میں یہی پوٹیشیم بہت فائدہ دیتا ہے۔ ایک درمیانے سائز کے ایووکاڈو میں تقریباً 900 ملی گرام تک پوٹیشیم ہوتا ہے جو ڈیلی ریکمینڈڈ اماؤنٹ کا 20% بنتا ہے۔ اس میں ہیلدی انسیچوریٹڈ فیٹس بہت پائے جاتے ہیں جو کہ اعصابی نظام میں ہونے والی سویلنگ کو کم کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 9 برسلز اسپراؤٹس، جو کہ اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ کھا سکتے ہیں۔ برسلز اسپراؤٹس میں بہت زیادہ مقدار میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو نیوروپیتھی میں بہت فائدہ دیتے ہیں۔ اس میں سب سے خاص کمپاؤنڈ الفا لائبوک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ اس ایسڈ میں بہت زیادہ مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو بلڈ گلوکوز لیول کو بہتر بناتا ہے، اور یہ اعصابی کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کے نروس سسٹم کے لیے بہت فائدے ہیں۔ یہ اعصابی خلیے نیورونز کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ اس بیماری میں نیورونز پہ جو کورنگ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ اسے خراب ہونے سے روکتا ہے اور ریپیئر کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پٹھوں میں درد، کھچاؤ اور سن ہونے کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں۔